بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دنیا کی لالچ و مفادات کی وجہ سے اسلام سے دور نہیں ہٹے، ان کی تعریف فرمائی کہ ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس پکا ہے. اور یہاں اس آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے. اگر آپ کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو تم کامیاب ہو. اگر یہ 4 چیزیں نہیں، یا چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کم ہے تو پھر آپ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. علماء نے لکھا ہے یہ ایک ہی آیت یوں سمجھو کہ 20 رکوع جو سورہ آل عمران کے ہیں ان کا خلاصہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ تھا، یہودیوں کا تذکرہ تھا، جہاد کا ذکر تھا، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے، منافقوں کا تذکرہ تھا، جنگوں کے اندر کافر کے کس طرح کی چالیں چلتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہوگا. ان چیزوں کا خلاصہ اسی ایک آیت کے اندر ہے کہ 4 چیزیں آپ کو اپنانی ہوں گی. اگر دل کے اندر ایمان ہے تو ان 4 چیزوں کا خیال کرو. 1 نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، مقابلہ کرو، ورابطوا، آپس میں جڑے رہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو. یہ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یہ 4 چیزیں یعنی پورے ایمان اسلام کا بنیاد ہیں. اگر صبر نہیں ہے تو بھی کامیاب نہیں. صبر ہے، ربط ہے، اتقوا ہے، لیکن مصابرت، مقابلہ نہیں تو بھی کامیابی نہیں. آپس میں جوڑ کر کے اور مقابلے کے لیے نکلتے نہیں تو بھی کامیابی نہیں. تقوی نہیں تو بھی کامیابی نہیں. پہلے نمبر پر ان کا وزن تب ہوگا جب ایمان ہو، یہ تو لازمی بنیادی شرط ہے. اور 4 چیزوں میں سے پہلی چیز اصبروا، صبر کرو. صبر کی معنی ہوتی ہے کہ تکلیف ہو یا خوشی ہو لیکن دین پر ڈٹے رہنا، ٹکے رہنا، کہیں ادھر ادھر آپ کے قدم ہل نہ جائیں. اسی کا نام ہوتا ہے صبر. دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی. اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو دکھ دیتا ہے تو صبر کرنا. ایسا نہ ہو کہ سامنے والا کوئی ناجائز آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ دین کے کام کو چھوڑ دو. ایسا نہیں کرو. کوئی بھی یعنی کتنا بھی نیک یا پاک آدمی کیوں نہ ہو، لیکن دین کا کام کرو گے تو آپ کا دل دکھانے والی چیزیں ضرور سامنے آئیں گی. انبیاء کرام بیچارے کتنے پاک ترین ذات ہوتے تھے اور کتنے پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود سامنے والوں کا رویہ اس عجیب، جاہلانہ، متکبرانہ، سرکشی. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انبیاء کرام نے یہ نہیں بولا چھوڑو بھلا ابھی میں آئندہ ان کو دین کی دعوت نہیں دوں گا. نہیں. اسی کا نام ہوتا ہے ڈٹے رہنا، صبر کرنا، استقامت کے ساتھ چلنا. تو یہی آج ہمیں بھی سبق ہے کہ آپ اگر صحیح جا رہے ہیں، سیدھا کام کر رہے ہیں، پھر کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، کوئی دل توڑتا ہے، توڑنے دو، لیکن آپ کا اجر اور صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور ملے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی کو کسی بندے نے بدتمیزی کرنے کے لیے آ کر کے بولا کہ تیرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، تیری امی ابھی فارغ ہے، اس کے ساتھ میری شادی کرا دو.
جبکہ امام صاحب کی عمر 40 سال سے بڑی تھی، تقریباً 50 سال کے لگ بھگ، تو والدہ کی عمر 70-75 سال تو ہوگی۔ ابھی اس بوڑھی کے ساتھ مجھے شادی کرا دو، صرف بدتمیزی اور بد اخلاقی کی خاطر۔ امام صاحب کا علم اور صبر دیکھنا چاہ رہا تھا، تو امام صاحب نے بڑے برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس سے فرمایا کہ والدہ عاقلہ بالغہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ بالغہ عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے ہاں کرے یا نہ کرے، زبردستی اس کا نکاح نہیں کرایا جاتا، میں اماں سے پوچھ لیتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ اور امام صاحب جیسے گھر کی طرف گئے تو ادھر زور سے کوئی مارنے کی آواز آئی، تھپڑ مارنے کی، مکہ مارنے کی، اسی ہی مکے کے اندر وہ بندہ مر گیا۔ کوئی بندہ تھا بھی نہیں، ابھی یہ تڑپ رہا ہے، لوگوں کو پتہ لگا کہ اس کو کیا ہوا، کس نے مارا، تو سب نے بولا کہ قد قتلہ صبر ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو مار دیا۔ آپ کو اگر کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ ڈٹ کے رہو، صبر کرو اور برداشت کرو، اپنے دینی کام کو چھوڑو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اپنے غیب سے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ کوئی آیا، آ کر کے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا، ادھر سے ادھر سے، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ حضرت ابو بکر پہلے تو برداشت کرتے رہے، آخر اس نے جب بہت ہی زیادہ خاموش نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دو باتوں کا اس کو جواب دیا۔ اس لیے جواب دیا کہ پیغمبر کریم کے سامنے اتنی بے ادبی کر رہا ہے، اتنا زور زور سے باتیں کرنا، چلا کر بات کرنا مسجد کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو اس کو ایک دو باتوں کا جواب جو دیا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں اٹھ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کیا ہے استاد جی ناراض ہو گئے، تو حضرت ابو بکر پیچھے دوڑے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول معاف کرنا، گالیاں وہ دے رہا تھا، تنگ وہ کر رہا تھا، میں برداشت کر رہا تھا، لیکن جب بہت ہی زیادہ اس نے باتیں کی تو میں اس کو خاموش کرنے کے لیے اس کے ساتھ جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ باتیں کر رہا تھا، ابو بکر خاموش تھا، تو مسکرا رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ باتیں کر رہا تھا تو خاموش تھا، تو میں دیکھ رہا تھا فرشتہ تیری طرف سے ان کو جواب دے رہے تھے، جب تو نے بھی اس کو جواب دیا تو پھر شیطان بیچ میں آگے لڑانے کے لیے، تو میں بیچ سے نکل گیا کہ شیطان کی مجلس میں کیوں۔ تو صبر کرو گے تو آپ کی طرف سے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کا مقابلہ کریں گے، اور اگر مقابلہ کرو گے تو پھر شیطان بیچ میں جاتا ہے، پھر لڑانے کی باتیں کرتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ اگر صحیح ہوں، سامنے والا ناجائز طریقے سے آپ کو تنگ کر رہا ہے تو دل کو چوٹ لگتی ہے، اور اس چوٹ کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عطا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، انما انا عند منکسرۃ القلوب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اس کے پس منظر میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک میاں بیوی تھے، بڑے نیک آدمی، بہت ہی پاک نیک صاف لوگ، اور بیوی کی تمنا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، لیکن کئی سالوں سے زیارت نہیں ہو رہی تھی، اور درود پڑھتی، ذکر و اذکار کرتی، لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ شوہر کے ساتھ تذکرہ کیا کہ میں اسی خواہش میں لگی ہوں کئی سالوں سے، لیکن میری تمنا پوری نہیں ہو رہی۔ اس شوہر کو یہ حدیث مبارکہ یاد تھی، اس نے بولا آج اس کو دل توڑتا ہوں۔ ایک دن یہ اس نے بات کی، اس نے سنی، پھر بات آئی گئی ادھر ادھر سے، کچھ باتیں کچھ دنوں تک نہیں کی۔ اس کے بعد ایک دن بولا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو دلہن بن، ابھی بوڑھی عورت دلہن بنو، لیکن شوہر کا حکم ہے، ماننا ہے، بے ادبی ناجائز حرام ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو اس نے کپڑے بھی اچھے اس کو لے کر کے دیے، مکمل شنگار کر کے مکمل دلہن کی طرح بیٹھ گئی۔ تو پھر اسی نے شوہر نے
جا کر کے اپنی بیوی کے بھائی کو بولا کہ آج اپنی بہن کے کام تو دیکھ، بوڑھی ہے، بڈھی مر رہی ہے، اس کی کھال کے اندر بھی کتنے سارے بل چڑھ گئے ہیں اور یہ ابھی دلہن بنی ہے۔ تو بھائی اس کا آیا، آ کر کے دیکھا کہ اندر، ارے یہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے، بہن تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے اور ابھی تو سنگار کر رہی اور جوان لڑکیوں جیسے اپنے آپ کو بنا رہی ہے۔ تو اس بیچارے کو ایسا صدمہ لگا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، زندگی بھر کبھی میرا دل نہیں دکھایا، آج یہ کیا ہے، ابھی میرا بھائی کیا کہے گا، وہ اپنی بیوی کو بتائے گا اور دوسرے لوگوں کو پتہ لگے گا، ابھی میرا کیا ہوگا۔ اسی دکھ اور صدمے میں بیٹھی نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو دوسرے دن، پہلے رات کو رنجیدہ ہو کر کے سوئی، دوسرے دن بڑی خوش کہتی ہے کہ تو نے تو مجھے تنگ کیا اور میری خواری کی، لیکن میرا مقصد پورا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو اس نے فرمایا کہ اس لیے تو میں نے کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، وہ گالیاں دیں، آپ لوگوں کو دین سکھائیں، وہ برا کریں، آپ کو برائی کریں آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ خدمت کرو، وہ آپ کو لڑنا چاہیں، یعنی کسی بھی طرح سے آپ کو اگر تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، دل ٹوٹے گا، اللہ کا رحم آئے گا۔ وَصَابِرُوا، اور دوسری چیز مقابلہ بھی کرو، یہ نہیں کہ اسی نے بس ایک دو مرتبہ آپ کو دل دکھایا ابھی جا کر کے سائیڈ میں بیٹھ گئے صبر کر کے اور بیٹھ گئے، نہیں، مقابلہ بھی کرنا ہے۔ ہمارے مولویوں کے ساتھ آج کل یہ ملک والے اور یہ سیاست والے مسجد والوں کے ساتھ، مدرسے والوں کے ساتھ کتنا کچھ ظلم کرتے ہیں، مسجدوں کو نہیں چلانے دیتے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر سب سے مضبوط ترین اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی ترتیب کے ساتھ کام چلنے والا ہے تو مسجدوں کا چلنے والا ہے، مدرسوں کا چلنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں تنگ کتنا کرتے ہیں، کتنے ہمارے علماء کو شہید کیا ہے، کس جرم میں، کیا قصور تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ مقابلے میں ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے مشن کو چھوڑ نہیں رہے، اور وہ چاہتے ہی یہ ہیں کسی طریقے سے یہ دین کے راستے کو، اسی محنت کے راستے کو چھوڑ دیں، لیکن نہیں چھوڑ رہے۔ صابرو، مقابلہ کرتے رہو موقع مناسبت سے، جس طرح کا مقابلہ دین کے فائدے کا ذریعہ ہے وہ مقابلہ کرتے رہو۔ ورابطو، رابطو معنی کی دو معنی ہے، آپس میں ربط میں رہو، جڑے رہو، ایک دوسرے کے اندر تفرقہ بازی، فتنے بازی اور فرقے واریت نہ پھیلاؤ، آپس میں جڑے رہو۔ دوسری معنی ہے رابطو معنی میدان میں نکلو، میدان میں نکل کر کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو جہاد کے لیے نکلو بھی، یہ نہیں کہ صرف زبانی باتیں کرنا کافی ہو جائیں گی، نہیں، میدان میں جانا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مانا دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے طاقت اکٹھی کرو۔ دوسری وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، رباط رابطو ایک ہی مادہ ہے، مطلب کہ میدان میں بھی نکلو دشمن کے ساتھ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں بھی آ جاؤ، صرف دعاؤں کے ساتھ کام نہیں چلتا۔ اگر دعاؤں کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عظیم برکت والی دعائیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی میدان میں نکلے ہیں نا، صحابہ کرام کو شہید کروایا ہے، اپنے ہاتھ سے تلواریں چلائی ہیں، تیر چلائے ہیں اور میدان میں آئے ہیں۔ دعائیں بھی عظیم کام ہیں لیکن میدان میں نکلنا بھی اہم کام ہے۔ واتقوا اللہ، چوتھی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف بھی دل میں ہو۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں لعلکم تفلحون، پھر آپ کامیابی کے لائق بن سکتے ہو اور کامیاب بن سکتے ہو، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور اخلاص نصیب فرمائے، دین کے ہر کام کو اعتماد کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اللہ رب العالمین مقابلہ کرنے کی، میدان میں نکلنے کی، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔